حسین و خواتین، میں یقیناً بے پناہ مشکور و ممنون ہوں، اور مجھے بڑا سکون ہے کہ کافی عرصے سے آپ لوگ اس نورانی بزم میں وقت پر تشریف لاتے رہے ہیں، اور یقیناً جو ہماری عظیم کتاب ہے بے شک اس کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے آپ کے دلوں میں جو جذبات ہیں ماشاء اللہ وہ یقیناً عطا ہوئے ہیں آپ کو، حقیقت ماشاء اللہ جی، بے شک مولا سے عطا ہوئے ہیں۔ یہ توفیقات میرا یہ خیال ہے کہ وہاں سے عطا ہوتی ہیں۔ ہے۔ اور ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے کہ جس کو معبود سے قرآن کا عرفاں ہو جائے، اللہ جس کس کو پہ معبود سے قرآن کا قرآن کا عرفاں ہو جائے، واہ واہ اس کا ہر ایک عمل خلد کا ساماں ہو جائے۔ ماشاء ماشاء بہت خوب۔ واہ 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 جس کو معبود سے قرآن کا عرفاں ہو جائے، اس کا ہر ایک عمل خلد کا ساماں ہو جائے۔ واہ علم قرآن کی عظمت کو بیاں کیسے کروں، اللہ واہ، علم قرآن کی عظمت کو بیاں کیسے کروں، بانی کفر بھی پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے۔ واہ واہ، واہ جی، واہ۔ واقعہ بے شک بے شک بے شک یا محبت مہربانی، اور میں بغیر کسی تاخیر کے نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت رکھے اللہ، اللہ ہی آمین جی، اللہ اللہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج اس درس نمبر 41 میں سبحان اللہ۔ آیات نمبر 41 سے 45 کی تلاوت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں 50 ہے۔ 41 سے 50 جی 41 سے 50 کی آیت تلاوت ہوگی، اور جس کا شرف ڈاکٹر حسن اختر صاحب حاصل فرمائیں گے، جو اس بہترین درس کے بانی بھی ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب تجوید، احکام نماز اور تفسیر کا درس عطا فرمائیں گے، اور آخر میں سوال جواب کا بھی وقت رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس ذکر کو قبول فرمائے اور نزول رحمت قرار فرمائے، اور قرآن کریم کو دائمی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ محمد وعلى محمد، پروردگار واسطہ محمد وعلى محمد کا اس کا ثواب درس کے مرحومین، ملت جعفریہ کے مرحومین، اور جس کا کوئی باقی نہ رہا ان کے مرحومین کے لیے اس کا تمام مومن و مومنات کے مرحومین۔ الہی آمین۔ بسم اللہ۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ سبحان العظیم. اللہ، صدق سبحان اللہ اللہ. صاحب، ماشاء اللہ. اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد محمد صلی اللہ جزاكم محمد الله خيرا. محمد. انشاءاللہ اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کتاب میں نے نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں ان کے بدلے تھوڑی قیمت نہ حاصل کرو، اور مجھے سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. یہ کیا کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے کہیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد دیا کرو رنج و تکلیف میں، اور بے شک نماز گھنا ہے مگر ان لوگوں پر جو عجز کرنے والے ہیں، اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ مدد حاصل کر سکیں. اور ہمارے احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، اور لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھی تو رہے تھے. صدق اللہ العظیم. تو وہ دریا نہیں تھا، وہ سمندر تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، ماشاء اللہ، محمد. زبردست، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاكم الله. گزارش کرتا ہوں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور درس شروع فرمائیں ہمارے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تفسیر کے اعتبار سے جب سے سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہوئی ہے تو اس میں پہلے مومنین اور متقین کے صفات بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد وہ گروہ آئے جو منافقین ہیں، ان کے صفات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے تذکرہ کیا ان چیزوں کا کہ جو ہم نے تم سے عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کے بارے میں ہوا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے بات کو کرتے ہوئے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو خدا سے محکم عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ یعنی یہ فاسقین کے بارے میں گفتگو کی کہ ہم نے پہلے اللہ سے عہد و پیمان کر لیا، اس کے بعد انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیا۔ اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے جو قرآن مجید کی 27ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اگر اس آیت پر آپ غور فرمائیں گے اور دیکھیں گے، فاسق وہ لوگ ہیں جو خدا سے محکم عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ آخر یہ لوگ ہیں کون جنہوں نے عہد و پیمان توڑا؟ کیونکہ اللہ سے عہد و پیمان انہوں نے کرا کیسا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر آیا تھا اتر کے جس سے عہد و پیمان کیا تھا، یا اللہ کے کسی نمائندے سے عہد و پیمان کیا تھا؟ کیا بات، کیا بات، اب اللہ تو زمین پہ آیا نہیں اتر کر کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نمائندہ ایسا تھا جس کے ہاتھوں پہ عہد و پیمان کیا تھا لوگوں نے، اور اللہ کے اس نمائندے کے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ ڈالا، اور جب عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ ڈالا اور وہ اس پیوند کو برقرار نہ رکھ سکے اور انہیں کاٹ ڈالا انہوں نے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ فاسق کیسے ہیں؟ ہم نے کہا جو بھی پیغمبر کے عہد و پیمان کو توڑے گا وہ فاسق ہوگا۔ سبحان اللہ اب خود دیکھ لو، جس نے عہد و پیمان کو توڑا ہے، اگر عہد و پیمان کو نہیں توڑا تو مومن ہے، عہد و پیمان کو پیغمبر کے ساتھ توڑا ہے تو فاسق ہے۔ واہ واہ واہ، مطلب یہ تو قرآن سامنے کی بات کہہ رہا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ نہیں ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مثلا عہد و پیمان کو توڑا، ان کا نام یہ ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں۔ اگر قرآن اس طریقے سے ذکر کرتا تو پھر ایک قرآن کی کتاب نہیں ہوتی، ایسے ایسی ہزاروں کتابیں اللہ کو نازل کرنی پڑتی بہت ساری جلدوں میں، پھر جا کر کے باتیں ہوتی۔ وہ تو اس لیے کہ قرآن تو اشارے کرتا ہے، قرآن کا جو سلیقہ ہے وہ تو بیان کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، اور قرآن نے جو بیان فرمایا ہے وہ اس کے رموز ہیں، رموز میں اس نے بحث کی ہے۔ اس نے کہہ دیا جو بھی فاسق ہو اور جو عہد و پیمان توڑے، تو اب وہ یہ نام تھوڑی لے گا کہ کس کس نے عہد و پیمان توڑا ہے۔ جس نے نبی کی بات نہیں مانی وہ فاسق ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ تو ایک سامنے کی سی بات ہے حضور، اس میں تو مثلا کوئی نہیں ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس امر کو قطع کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ اب جس نے حکم، اب حکم اللہ کیا تھا؟ بھائی دیکھیں، اگر آپ پوری دنیا کو بھی چھوڑ دیں، کچھ نہ کریں، تو کم سے کم اگر ایک آیت لے لیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اگر صرف یہ والی آپ آیت لے لیں جو آگے انشاءاللہ آئے گی سورہ مائدہ میں، اگر صرف اسی آیت کو لے لیں تو جن لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، جن لوگوں نے پیغمبر سے عہد و پیمان کیا تھا، تو ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑا، تو جب توڑا تو ہر عہد و پیمان توڑنے والا جو ہے وہ فاسق ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ رسول کی اطاعت ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ ایسا جیسے اللہ کی اطاعت نہیں کی اس نے۔ تو اب نام تھوڑی خداوند عالم یہاں پیش کرتا، نام پیش کرتا تو مسائل بہت سنگین ہو جاتے۔ لوگ اچھا وہ ستار العیوب بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ لوگوں کی پیشانی پہ لکھ دے کہ یہ مومن ہے اور یہ فاسق ہے تو لوگ تو چہرہ چھپاتے ہوئے پھریں گے پوری دنیا میں۔ جب لوگ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے پھریں گے پوری دنیا میں کہ یہ فاسق ہے یہ مومن ہے، تو پھر کس طریقے سے لوگ انسانوں کے سامنے جئیں گے؟ مشکل ہو جائے گا نا۔ تو اچھا اب امام جابر صادق علیہ السلام کی اگر آپ روایات کا ملاحظہ فرمائیں گے جو ان کی طرف منسوب ہے، کہ انہوں نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے والد بزرگوار نے ہمیں سفارش یہ کی ہے کہ جو لوگ تمہارے رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھیں تم ان سے تعلق مت رکھو۔ تو اب جو ہمارے رشتہ، یعنی جو رسول اللہ کے رشتہ داروں سے تعلق ہی نہیں رکھ رہا تو ہم کیوں رکھیں گے ان سے تعلقات؟ ہمارا کیا سبب بنتا ان سے تعلقات رکھنے کا؟
یہ بھی آیت بیچ میں ایک بات آئی، بہرحال یہ اس کے بعد صلہ رحمی سے متعلق مجھے گفتگو کرنی تھی، لیکن اگر ہر ایک آیت پہ گفتگو کی جائے گی تو بہت وقت چاہیے۔ اب دیکھیے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ اب وہ سوچتے ہیں ارے چلو جو دنیا میں ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا، اس لیے کہ وہاں تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ 28ویں آیت میں کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کیا تم خدا سے کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم حالانکہ تم بے روح جسم تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ ہائے اور جب تمہیں اس نے زندگی دی ہے تو تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر بھی تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ بچ نہیں سکتے ہو، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تمہیں ایک زندگی یہاں دے دی، ٹھیک ہے، کیا تم خدا سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ جب تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور اسی کے پاس تمہیں جانا ہے تو پھر عہد و پیمان مت توڑو میاں۔ اگر عہد و پیمان توڑو گے تو پھر تم فاسق بھی ہوں گے اور اللہ کی سزا بھی تمہارے سامنے رکھی جائے گی۔ اچھا، اس تمام چیزوں کے بعد عہد و پیمان بتا دیا، اس کے بعد کہ تمہیں وہاں بھی پلٹنا ہے، اور پھر دیکھیے اب اللہ نے ایک سسٹمیٹک چیز کو پیش کرنا شروع کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ارے وہ خدا وہی تو ہے جس نے زمین میں تمہارے لیے سب نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ جب سب کچھ تمہیں دیا تو کفران نعمت کیوں کر رہے ہو؟ واہ، ثم استوى الی السماء، سب وہ پھر وہ آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں ترتیب دیا اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ یعنی اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی تم اگر عہد و پیمان کو توڑ لو، کفران نعمت کر لو، تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکو، تو تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جہنمی ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے بھائی۔ اتنی تمام، میں بڑا مختصر طور پر بڑے خلاصے کے طور پر آج چیزوں کو پیش کر رہا ہوں، یعنی ایک سلسلہ وار چیزوں کو، متقین کی پہچان، فاسقین کی پہچان، بیچ میں امور الہیہ، اس کے بعد میں پھر بیان کیا گیا ہے کہ تم عہد و پیمان سے مت توڑنا، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ دیکھو ہم نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، پھر اس کے بعد کہا گیا دیکھو ہم نے آسمان کو کیسے خلق کیا ہے، 7 آسمان ہے۔ یہ تمام کرنے کے بعد، اتنی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، اب نوبت آتی ہے نمائندہ الہی کی، آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا میں زمین پر ایک جانشین اور حاکم مقرر کرنے والا ہوں، علامتیں بتا دی، نعمتیں نازل کر دی، آسمان کا ذکر ہو گیا، زمین کا ذکر ہو گیا، فاسقین کا ذکر ہو گیا، سب کچھ بتانے کے بعد میں زمین پر ایک نمائندہ بھیجنے جا رہا۔ دیکھیے کہاں جا کر کے بات کو پیش کیا گیا ہے، پہلے معرفت کرا رہا ہے پروردگار تمام چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کہا کیا، انی جاعل، میں قرار دینے والا ہوں، یعنی میں قرار دے رہا ہوں، میں مقرر کر رہا ہوں، میں جانشین تمہارے درمیان میں بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، تو ایسے شخص کو زمین میں مقرر کرے جو فساد و خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس بجا لاتے ہیں۔ یعنی فرشتے اپنے علم کی بنیاد پر بتانا چاہتے تھے انسانوں کی خاصیت یہ ہے کہ انسان زمین پر جو ہے جا کر کے فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اس کی 2 وجہ ہو سکتی، یا تو حضرت آدم سے پہلے ایک دنیا تھی جو فرشتے دیکھ چکے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں، یا تو اس کا یہ تعلق ہو سکتا ہے، یا فرشتوں کو یہ علم تھا کہ انسانیت کی خاصیت میں یہ ہوگا کہ وہ ظلم کرے گا، انسانیت کی خاصیت میں یہ ہوگا کہ خلیفہ الہی کو منع کرے گا، خلیفہ الہی کو قبول نہیں کرے گا۔ ان 2 حال سے خالی نہیں ہو سکتا، اور دونوں کی طرف تفسیر میں اشارہ ہوا ہے۔ چونکہ فرشتوں کو تو اللہ نے حضرت آدم سے پہلے خلق کیا، نبیوں سے پہلے خلق کیا، نبیوں سے پہلے خلق کرنے کی مراد یہ ہے کہ وہ جو نور ازلی تھا، اس نور ازلی کے جو حصہ تھا اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد ہے سب، لیکن جسمانی طور سے حضرت آدم کو جو خلق کیا ہے تو فرشتوں کو تو پہلے خلق کیا ہے۔ تو اب فرشتے کہہ رہے پالنے والے ایسے کو بنائے گا۔ اب یا تو فرشتوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے
کہ ضروع زمین پر انسان کیا کیا کام کریں گے، یا ایک دور دیکھ چکے ہیں فرشتے؟ اب یہ اپنی اپنی جگہ تفسیر بیان کرے گی، جب کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان باتوں پہ تفصیل سے بحث کی جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، پہلی والی آیت جو میں نے آپ کی خدمت پڑھی، نعمتوں کا تذکرہ کیا، خلقت کا تذکرہ کیا۔ اب جب فرشتوں کے سامنے کو یہ خدا عالم نے خبر دی، یا دوسرے عالموں میں حضرت آدم سے پہلے کے انسانوں یا اسی عالم انسانوں کی بری شہرت کی بنا پر، یا پھر خاکی اور مادی انسان اور اس کے طبعی تضاد کی وجہ سے اپنے درست پیش بینی کے مطابق فرشتوں نے قبل از وقت ہی انسان کی خونریزی اور فتنہ و فساد کا جو ذکر کیا ہے، اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ یا تو وہ جانتے تھے، پہلے سے علم دیا اللہ نے، یا پہلے کوئی شخص پہلے سے خلقت انسانی ہوگی، ایک دنیا کوئی ہوگی، اس زمانے میں انہیں علم ہوگا، کیونکہ اس میں تو بحث کی ہے مفسرین نے، میں اس بحث طولانی میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ بعض افراد کا نظریہ یہ ہے، بعض افراد کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے ایک دنیا تھی، ایک خلقت تھی، لیکن وہ کون سی خلقت تھی یہ کوئی بیان نہیں کرتا، وہ کیسے تھے، کہاں تھے، کیا تھے، اسے کوئی نہیں۔ یا تو وہ عالم ارواح کی بات کرتے ہوں گے، لیکن عالم ارواح میں پھر خونریزی فرشتوں نے کیسے دیکھی؟ بے شک۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا، اب دیکھیں کوشچن مارک تو بہت سارے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن گرامی، پھر اللہ نے انہیں علم دیا ہے اس بات کا کہ انسان کی خلقت جو ہوگی تو انسان جو ہے وہ خونریزی اور فساد برپا کرے گا، یعنی فرشتے اعلان کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کی طبیعتوں میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اب یہ ہوں گی کی بنیاد پر ہے ذہن گرامی۔ اب میں خیر وہ بحث بہت طولانی نہ کر دوں تاکہ بحث بہت گیچ ہو جائے گی اور بات ادھر سے ادھر چلی جائے گی، تو کل ملا کے یہ پہلی ہو یا اس سے پہلے ہو، اس سے بحث نہیں۔ حضرت آدم کی جب خلقت ہو رہی تو فرشتوں نے ایک سوال ریس کیا، ایک کوشچن مارک لگا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ پالنے والے تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، نمائندہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا۔ اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ اگرچہ سب انسان بالقوہ خلیفہ خلیفہ خدا ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بالقوہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان اگر اپنے آپ کو اس لائق کر لے کہ ایمان اور متقی اور پرہیزگار اور ایمان کے ان درجات میں چلا جائے تو وہ بھی اللہ کے کام بیان کرنے کے لائق اور اللہ کی نمائندگی کرنے کے لائق ہو سکتا ہے، لیکن سب انسان خلیفہ الہی نہیں ہو سکتے۔ جی خلیفہ الہی ہونا اور ہے، اور اپنے آپ کو اپنے اعمال کی بنیاد پر خلیفہ ڈکلیئر کرنا اور ہے، یہ دونوں چیزیں فرق ہیں اس کے اندر، اس بات کا ذرا سا خیال رکھیے گا۔ اور روایات کے مطابق کچھ خاص افراد ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ اپنے کردار کی وجہ سے اتنی پستیوں میں جا گرے ہیں کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو جو جانوروں سے بدتر ہوگا اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو جب وہ اپنے کردار کی بنیاد پر جانوروں سے بھی بدتر ہیں تو وہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ تاریخ طے کرے گی کہ کن کن لوگوں نے جانوروں سے زیادہ پسترین کام کیے ہیں۔ میں ایک منصوب ایک مثال دیتا ہوں، اب جب بات چلی ہے تو اب آ جائے، کیونکہ پھر میں کیسے رہ جاؤں گا وہ بات کہے ہوئے۔ ایک ذاکر آدمی بھلا وہ نقطہ پیش نہ کرے گا تو اس کے دل میں کھٹکتی رہے گی بات کہ بات کیسی رہ جائے گی۔ یہاں جو کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانوروں سے زیادہ پستر ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے کردار کشی کی ہے اور انہوں نے وہ گناہ کیے ہیں۔ وہ کون افراد ہیں آپ پتہ لگا لیجئے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرد کو دیکھ کر کے اگر جانور سجدہ ریز ہو جائیں تو وہ افضل ہیں ان انسانوں سے جو جانوروں پر جو انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ملاحظہ فرمائیے گا ذہن گرامی، ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، یعنی امام رضا جب شیروں کے درمیان میں چھوڑے گئے تو شیروں نے سجدہ کر لیا، یعنی یہ جانور افضل ہیں، اور وہی انسان جنہوں نے حضرت سیدہ کو ستایا ہو، امیر المومنین کا قتل کیا ہو، تو ان جانوروں سے بدتر ہیں جو اپنے آپ کو انسان کہلاتے ہیں۔ ہے واضح چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے، یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے۔ تو اب دوسری بات،
خلیفہ کے ٹھہرنے کی جگہ یہ زمین ہے، جی یعنی الہی منصب ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں یا زمین پر بنا رہا ہوں، تو یعنی جو خلیفہ الہی ہوگا زمین پر ٹھہرے گا، حالانکہ اس کی صلاحیت قاب قوسین و ادنا تک کی ہے۔ جی 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 ہائے ہائے ہائے، میں نے کہہ دی ایک بات قرآن کے نجم، سورہ نجم کی آیت سے، جی منزلت تو اس کی یہ ہے کہ وہ قاب قوسین و ادنا پہ رہے جا کر کے، اتنا بلند ہے، لیکن چونکہ خلیفہ الہی ہے تو ہم زمین میں رکھیں گے۔ ہاں اب وہ یہ مت سوچو کہ زمین الہی پر آ گیا ہے تو اس کا درجہ کم ہو گیا، نہیں، منزل اس کی بتا دی قاب قوسین ادنا ہے، ہم چونکہ تم زمین پر رہتے ہو، تم قاب قوسین ادنا پہ نہیں جا سکتے ہو، اس لیے تمہاری وجہ سے اسے یہاں رکھا گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ جی واہ اب کیا بہت ساری چیزیں، تفاسیر تو تفسیر ہی ہے، جب اس کی دنیا میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے۔ اب سوال، آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے صرف انسان کی تخلیق کا معاملہ ہی ملائکہ کے سامنے پیش کیا؟ سب سے پہلا مسئلہ، ان جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہے ملائکہ کے سامنے اتنی ساری چیزوں میں خلقت انسانی کا جب تصور ہوا کہ انسان کی تخلیق کا معاملہ جو آیا تو ملائکہ کے سامنے پیش ہوا، جواب تو مفسرین نے کیا دیا؟ اس لیے کہ انسان ایک ایسی خصوصی مخلوق ہے، ایک ایسی مخلوق مخصوص ہے جس کی مادی ساخت بہترین اجزاء سے ہوئی ہے، یعنی جسے بنایا گیا بہترین چیز سے بنایا گیا۔ احسن و تقویم کا لفظ قرآن میں آیا انسان کے لیے، بے شک اس کی آفرینش میں خدائی روح پھونکی گئی ہے، ہائے اس کی خلقت میں خدائی روح پھونکی گئی ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، من روحی میری روح، اور اس کے خلق کرنے کے بعد اللہ نے خود کو فتبارک اللہ احسن الخالقین بھی کہا، یعنی کیا ذات، مبارک ذات ہو جس نے بہترین خلقت کی ہے، کہہ کر خود کو مبارکباد بھی اس نے پیش کی ہے۔ انسان نے ایسی امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا ذمہ لیا ہے جسے زمین، آسمان اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 بہت گہرائی میں لے جانا چاہ رہا ہوں میں واہ آپ واہ حضرات کو، عزیزان گرامی، یہ تفسیر کا ہنر ہوتا ہے بہت گہرائی میں۔ یعنی آخر انسان کے اندر جب خلقت ہوئی تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اس نے اپنی روح پھونکی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے جا رہا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے نمائندہ الہی ہونا۔ ہائے واہ واہ اب یہ واہ نمائندہ الہی ہونا ہر انسان نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا وہی ہو سکتا ہے جو قاب قوسین و ادنا کی منزلوں کو بھی ایک لمحے میں طے کر لے، صرف وہ نمائندہ الہی ہو سکتا ہے جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ 4 رکعت پڑھنی ہے یا 2 رکعت پڑھنی ہے، جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ سورہ برات کیسے پہنچانی ہے، جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ میدان سے کیسے ڈٹ کے لڑنا ہے، جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ رسول اللہ سے کانا بھوسی جو کرنی ہے وہ صدقہ دینے کے بعد میں کرنی ہے، وہ انسان کیسے خلیفۃ الوقت ہو سکتا ہے بھائی؟ واہ 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 اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ ماشاء سوال ہے ہمارا اب یہاں پر رک کر کے، جی کیسے وہ انسان، کیسے اسے جانشین مان لے، کیسے اسے خلیفہ مان لے؟ وہ صفات پیش لے آؤ، کر دو جو خدا نے صفات بیان کیے، جو رسول اللہ نے صفات بیان کی، آمنا و صدقنا، ورنہ اولئک ہم الفاسقون کی فہرست میں ہیں، وہ فاسق بھی ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ آپ دیکھیے، اب یہ تفسیر سے ہٹ کے بات کہنا چاہ رہا ہوں میں، آپ مزے کی بات دیکھیے، سورہ احزاب پڑھ لیجئے پورا۔ سورہ احزاب میں اللہ، سورہ بقرہ شروع ہوا تو کہا یہ فاسقین ہیں جو لوگ عہد و پیمان توڑ رہے ہیں، جی اور وہاں کیا کہا؟ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہ کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے ہیں؟ بے شک فاسقین یہاں کہا، ہاں اللہ کی لعنت ان کے اوپر کہا، اور جو ظلم کرے گا وہ ظالم ہے، بالکل وہ فاسق ہے کہ نہیں بات؟ تو اللہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے فاسق کون ہے، ظالم کون ہے، اللہ نے خود ہی بیان فرمایا ہے مومن کون ہے، اللہ نے خود ہی بیان کیا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے، اطاعت علی کیا ہے،
اطاعت اہل بیت میں رسول اللہ کی زبان سے جو آئی ہیں جملے آئے ہیں اس میں اطاعت کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کو ہم دیکھیں گے، اگر ان تمام چیزوں کے، تو ہر انسان خلیفۃ اللہ بننے کے لائق نہیں ہے. نہیں. ہر انسان. بے شک. بات بہت لمبی نہ ہو جائے، اب بات کو ذرا سا سمیٹنا چاہوں گا. اب دیکھیے آپ دوسری چیز، اب تفصیل ٹائم تو ہمارا خیر ہو ہی چکا ہے، لیکن میں بات کو ذرا سا پورا کرنا ہوا. خداوند عالم جب ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے حاضر و ناظر و قیوم ہے، مطلب ہمیشہ دیکھتا تھا، دیکھتا ہے، دیکھتا رہے گا، ہمیشہ سے حاضر تھا، حاضر ہے، حاضر رہے گا ہمیشہ سے، تو اسے خلیفہ اور جانشین کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی پھر کیوں بنایا اس نے؟ انسان، اب جواب سنیں، انسان خدا کا خلیفہ یا جانشین اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے، خداوند عالم یا اس کی ضرورت ہے، یا خداوند عالم علیہ باللہ عاجز ہے، بلکہ یہ مقام اسے انسان کے مرتبے کی کرامت اور فضیلت کی وجہ سے عطا کیا جا رہا ہے. تم اس لائق ہو کہ ہماری نمائندگی کرو. اللہ سبحان اللہ. ہم کیا. واہ. اے کاش میں اس بات کو پہنچا پاتا اپنی. ماشاء اللہ. اس لیے نہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ ہم محتاج ہیں، نہیں 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 نہیں، ہم نہ محتاج ہیں، اللہ کہہ رہا نہ ہم محتاج ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مقام اس لیے دیا کہ تمہیں تمہاری حقیقت بتائی جائے کہ تم کس منزل پر آ سکتے ہو. واہ 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 واہ. تمہارا مرتبہ بتایا جائے، تم کس منزل پر پہنچ سکتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری فضیلت بنائی جائے. تو انسان کو خلیفہ بنا کر بتا رہا ہے خدا، تمہاری تو اتنی اہمیت ہے کہ تم میری جانشینی کر سکتے ہو. واہ واہ واہ. یعنی مرتبہ انسان کو بیان کیا جا رہا ہے. واہ جی واہ. مرتبہ انسان کو، کیونکہ نہ خلیفہ بنایا جاتا، نہ پیغام پہنچایا جاتا، نہ اس طریقے کے نمائندے بھیجتے، تو پھر خود انسان کی اہمیت کیا ہوگی ہوتی. اسی لیے ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں خلیفۃ اللہ کو بمعنی حقیقی بیان کیا گیا ہے اور لوگوں نے خلیفۃ اللہ الہی کو مانا ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، اور جہاں خلیفۃ اللہ کو نہیں مانا گیا وہاں ظلم ہے. تو کم سے کم خلیفۃ اللہ کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کے قائل ہیں وہ ظالم نہیں ہو سکتے. کیا کہنے، دیکھیے تفسیر بیان خلیفۃ اللہ قائل ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتے. اور جو خلیفۃ اللہ سے دور رہیں گے، تو آج سے 1400 سال پہلے دیکھو، آج کی بات نہیں، 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے یہ دیکھو، جو ظالم تھا وہ خلیفۃ اللہ نہیں تھا، اور جو صاحب ایمان تھا، جس کی طرف نمائندگی ہوئی تھی، وہ خلیفۃ اللہ بننے کے لائق تھا اور بنا، اور اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اب بہت ساری تفسیر رہ جائے گی میری، اور بہت سارے بات رہ جائیں گے، انشاءاللہ پھر آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفۃ اللہ کا حق اللہ کو ہے بنانے کا. دوسرا، اللہ محتاج نہیں تھا کہ خلیفہ بنا جائے، محتاجگی نہیں تھی، بلکہ انسانوں کے مرتبے کو بتانا تھا کہ انسانوں کا مرتبہ کیا ہے اور انسان کس مقام پر پہنچ سکتا ہے، وہ نمائندے الہی بن سکتا ہے. اور بہت سی باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. آج کے مسائل شریعہ کی طرف جاؤں گا. وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یہ بڑی ضرورت بات کی چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی چیز، نماز میت کے علاوہ واجب نمازوں کے لیے، چاہے وہ مستحبی نمازیں ہوں، اس میں وضو شرط ہے. بے شک. پہلا مسئلہ تو واجب چیزیں جو ہیں، واجب نمازیں، وضو شرط ہے. بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کو انجام دینے کے لیے جب ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہو گیا ہو، یعنی نماز کے درمیان فرض کرو نماز کو السلام علیکم کہا اور کوئی حدث واقع ہو گیا، یعنی اس کا وضو باطل ہو گیا، اب اسے تو سجدہ سہو کرنا ہے جو واجب ہوا تھا فرض کرو، یا تشہد پڑھنا ہے اسے جو اس پہ واجب رہ گیا تھا، وہ بھول گیا تھا. تو کہا اگر حدث واقع ہو گیا تو جائیے وضو کیجئے، اس کے بعد آ کر کے تشہد پڑھیے اور سلام پڑھیے. اس کے لیے ہاں
لیکن سجدے اچھا خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرے کا جز ہوتا ہے، سبھی جانتے ہیں کہ بغیر وضو کے وہاں پر ہم طواف نہیں کر سکتے۔ وضو کرنے کی نظر کی ہو کسی انسان نے، میرا فلاں بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو میں ایک وضو کروں گا، سمجھ رہے آپ، اس کے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں وضو کروں گا، اس کی منت مان سکتے ہیں۔ یا قسم کھائی ہو آج میں وضو سے پورے دن رہوں گا تو یہ، اور وضو باطل ہو جائے تو جا کر کے وضو کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ جب کسی نے منت مانی ہو، مثلا قرآن مجید کا بوسہ دوں گا وضو کی حالت میں، تو جب بوسہ دے گا، ظاہر سی بات ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن کو بوسہ دوں گا، یعنی قرآن کی جو حروف ہیں اندر انہیں بوسہ دوں گا، اور وہ وضو سے نہیں ہے تو واجب ہے کہ جائے پہلے وضو کرے پھر بوسہ دے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ کو، حروف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک پیغام اور دے دوں میں آپ کی خدمت میں، جوان تو کم ہی آتے ہوں گے ہمارے درسوں میں، بالخصوص یہ جوان جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں مولا علی کا نام لکھ کر کے، یا پیغمبر کا نام لکھ کے، یا ناد علی لکھ کر کے، یا مثال کو تو آیت قرآنیہ گلوں میں پہنتے ہیں، اور انہیں پہنتے ہوئے ان کا وضو نہیں ہوتا تو اسے بدن کا کوئی بھی حصہ ٹچ کرنا حرام ہے۔ اب یہاں عقیدت نہیں چلے گی، نہیں مولا کا نام ہے میں تو چاہتا ہوں میرے بدن پہ رہے، آپ رکھیے مولا کا نام اپنے بدن پہ، لیکن آپ کو ہر وقت وضو سے رہنا ہے۔ جب آپ سو رہے ہیں تو اتاریے، کیوں؟ یہ بھی فضیلت علی ابن ابی طالب ہے۔ تمہیں اتنا اختیار نہیں ہے کہ تم ہمارے پاس بغیر پاکیزگی کے آ جاؤ، کیا بات، تمہیں اتنا اختیار نہیں ہے کہ تم بغیر وضو کے ہمارے ناموں کو چھو لو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، آپ کسی کے بھی نام کو بغیر وضو کے، کیا بغیر غسل کے چھو سکتے ہیں؟ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کمال ہے، ان کے ناموں کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا بے سکتا۔ شک، سبحان اللہ۔ یا خدا نہ خواستہ کوئی قرآن ناپاک ہو گیا، کہیں گر گیا نالی میں یا ویسے، اب اسے تو چھونا ہے ہمیں، تو اب ہم جب چھوئیں گے تو پہلے ہم وضو کریں پھر جا کر کے اس کو وہاں سے نکالیں، چونکہ بغیر وضو کے اس قرآن کو چھونا، الفاظ کو ان کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن کی جلد کو چھونا نہیں، قرآن کے الفاظ کو، اس کے حروف کو، اس کے ٹیکسٹ کو چھونا یہ حرام ہے۔ ورنہ قرآن ہاتھ میں لینا، قرآن کو ڈیجیٹل اس میں پڑھنا، ڈیجیٹل اس پہ چھونا، وہ حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آئی پیڈ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آئی پیڈ چونکہ کورڈ ہے، وہ تو اس کے اندر ہے تو اسے آپ چھو سکتے، کوئی اشکال نہیں ہے، الفاظ کو کاغذ کے اوپر نہیں چھونا ہے۔ ہاں، یہ اس کا ایک فرق ہے۔ جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے، سیدھا سیدھا حرام ہی ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کا فارسی زبان میں یا کسی اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو اسے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لفظ کی اہمیت ہے اس ٹیکسٹ کی، اس حرف کی، ترجمے کی نہیں۔ مثال کے طور پر، ہاں ایک چیز اور سن لیجیے، اگر خدا کا ترجمہ خدا ہوا، اللہ کا ترجمہ خدا ہوا، اللہ کا ترجمہ گاڈ ہوا ہے تو آپ اسے بغیر وضو کے نہیں چھوئیں گے۔ ہاں، ترجمہ میں شاید کہوں گا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ غیب پر ایمان لاتے اردو میں ہے، اسے آپ چھو سکتے ہیں اردو بغیر وضو کے۔ اب یا انگلش میں لکھا ہوا ہے، جو لوگ جو ہے وہ بلیورس ہیں یا بلیو کرتے ہیں، اب یہ لفظ بلیو جو آیا ہے یا بلیورس آیا، اسے آپ چھو سکتے ہیں۔ میں بڑی واضح کر کے آپ کی خدمت میں بات کو پیش کر رہا ہوں۔ جی، جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور ان صفتوں کو مس کرنا جو سر اسی کے لیے مخصوص ہے، چاہے کسی زبان میں لکھی ہو، بربنا احتیاط واجب حرام ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نام کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کے صفت کے نام کی اجازت ہے، چاہے وہ کسی زبان۔ مثال کے طور پر کریم کا ترجمہ کریم کر دیا، رحیم کا ترجمہ رحیم کر دیا، دوسری زبان میں کرا تو رحیم RAHEEM، یہ جو رحیم ہے اسے بھی منع کیا گیا ہے، آپ نہ چھوئیے کیونکہ اس کے صفات میں سے ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ بس ایک چیز اور رہ گئی آج کے درس میں، وضو کی اتنی جب اہمیت ہے تو وضو ٹوٹتا کیسے، باطل کیسے ہوتا، یہ اور آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ پہلی چیز ہے، واش روم کی دونوں چیزیں، جو یورین اینڈ سم تھنگ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، کچھ چیزیں آداب میں بھی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اور لوگ بھی سنتے ہیں تو میں بہت احتیاط کرتا ہوں ان چیزوں میں، تو یورین پاس کرنا ہے یا دوسری شے ہے
ان دونوں کے پاس کرنے سے وضو باطل ہو جائے گا. بے شک. تیسرا گیس پاس ہونے سے وضو باطل ہو جائے گا. چوتھی نیند آ گئی ہے، سو گئے ہیں. فرض کرو خطبہ جمعہ ہو رہا تلانی، اب خطبہ جمعہ میں ایک جھپکی مار لی ہم نے، نہ ہمیں پتا چلا کیا کہہ دیا انہوں نے، نہ آنکھوں سے دکھائی دیا نہ کانوں سے سنا، سمجھ رہے آپ، نیند غالب آ گئی، تمہارا وضو باطل ہو جائے گا، چاہے ایک ہی سیکنڈ کی ایک جھپکی ہمیں آئی ہو، ایک ہی جھٹکا لگاؤ، وضو ہمارا باطل ہو جائے گا. ایسی حالت میں جن میں عقل زائد ہو جاتی، مطلب دیوانہ ہو جائے تو آدمی، خدا نہ خواستہ وضو، یا بے ہوش ہو جائے آدمی، وضو باطل ہو جائے گا. اور مخصوص خواتین کے حکام جو ہیں ان میں وضو باطل ہو جاتا ہے، اور جو بڑی والی نجاست ہے اس میں بھی وضو باطل ہو جائے گا. 7 چیزوں کے علاوہ کوئی 8ویں چیز نہیں ہے جو وضو کو باطل کر دے. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کوئی سوال ہو فقہی اعتبار سے تو بسم اللہ. اللہ ماشاء اللہ. یہ حضور ایک سوال ہے، جی یہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نماز میں اگر آپ کی کوئی بھی حدث واقع ہوا جی تو آپ کو وضو کر کے آپ سجدہ سہو کر لیں، تو نماز مطلب دوبارہ نہیں پڑھنی. مکس ہو گیا. جی غنفر بھائی مکس ہو گیا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے جی جی کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ اور نماز میں ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ختم ہو گئی، رائٹ اور نماز ختم کرنے کے بعد جا ہی رہے تھے سجدے سہو کرنا. رائٹ نماز ختم کرنے کے بعد او اچھا نماز جا رہے تھے تشہد پڑھنا یا سجدے سہو کرنا، اچھا اور اس وقت کوئی حدث واقع ہو گیا، فرض رائٹ کرو کوئی ڈراپ آ گیا رائٹ یورین کا، یا مثلا گیس پاس ہو گئی، تو جی اب جو ہمیں سجدہ سہو کرنا تو واجب ہے، بے اس شک سجدہ سہو کے لیے واجب وضو کریں گے. ورنہ اگر نماز پڑھتے میں کوئی حدث واقع ہوا تو نماز باطل ہو جائے بے گی شک بہت دوبارہ بہت سے. جی بہت بہت شکریہ. اچھا قبلہ ایک سوال اور بسم اللہ. معذرت کے ساتھ جی نہیں بسم کہ اللہ. مولائے کائنات سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا آدم کے بارے میں بتلائیے، جی تو آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ کون سے آدم کے بارے میں تمہیں بتلاؤں. جی اب واللہ عالم کیونکہ آپ نے آج ذکر کیا تھا جی 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 فرشتے کہہ رہے تھے. یہ ساری باتیں رمضان کے بعد شروع کریں گے ہمیں ٹھیک ہے روزے میں، انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت بہتر. جو کہ نسبت اگر ذرا سی بھی ادھر ادھر چلی گئی، اس لیے بڑی احتیاط سے نکل کے جا اچھا رہا ہوں. حضور، ہمارے ہاں تعظیم صاحب نے ایک سوال غالباً پچھلی بار کیا تھا جی کہ ابلیس جنت میں ہاں وہ فانی بھی، کیسے؟ ہاں وہ بھی میں اس مسئلے کو میں نے اسی دن انجینئر صاحب سے کہا تھا، جی جی انشاءاللہ رمضان کے بعد واضح کریں گے. میرے ذہن میں سوال ہیں، جو کہ اتفاق یہ ہے کہ ہمارے یہاں دن ہوتا ہے، ہم روزے سے رہتے ہیں، تو کوئی ایسا نہ ہو جائے کوئی نسبت غلط ہو جائے حدیث میں، یا فرض کرو اللہ نہ کرے کوئی بات تو روزہ باطل ہو جائے ہمارا، تو ہم ذرا احتیاطاً بالکل سامنے کی باتیں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت رمضان کے بعد یہ دونوں تینوں جتنے مسائل ہیں سب کے جواب دوں گا انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت. جی جی اور سرکار کوئی مسئلہ؟ ایک کلیئرنس چاہ رہا تھا میں کہ تو جی سجدہ سہو جو ہے، جی سجدہ سہو نماز کا حصہ نہیں رہا، پھر نہیں نماز سے الگ ہے وہ. نہیں، نماز کا حصہ سجدہ سہو ہے. دیکھیے نماز کا حصے سے مراد یعنی وہ پنشمنٹ ہے ایک طرح کی، آپ کی ایک سزا ہے وہ ایک طرح کی، وہ اس کے ذریعے سے کمی کو پورا ہونا ہے. لیکن اب حالت اختیاری نہیں ہے، انسان کا وضو باطل ہو جائے تو نماز تو وہ سجدہ سہو پہ واجب ہے، اور نماز ہم پڑھ چکے ہیں. تو ایسی صورت میں حکم الہی یہی آیا مسئلے کی صورت میں کہ بھائی جب آپ اختیاری حالت ہی نہیں رکھتے تو الا مضطرر کی فہرست میں آئے گا، سوائے ان چیزوں کے جہاں پہ اضطرار ہے، جہاں پہ مجبوری ہے. تو مجبوری یہ ہے کہ ہم پوری نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جا کر کے وضو کر لیں، سجدہ سہو کر لیں، یا تشہد کی کو جبران کر لیں، جہاں سے چھوٹا ہے وہاں سے آگے جہاں سے چھوٹا ہے وہاں سے پورا کر لیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ حج پہ آپ تشریف لے گئے ہوں گے ضرور، اور عمرہ پہ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر نہیں گئے مومنین تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے اور سب ساتھ میں جائیں انشاءاللہ، کہ طواف خانہ کعبہ ہم جب کرتے ہیں تو وہ ہے نا حضور کہ اگر چوتھے طواف میں اگر وضو باطل ہو جاتا ہے تو جا کر کے وضو کرے، پھر وہیں سے شروع کرے. یہ ہے نا حکم اس میں مسائل شریعہ میں ہے. تو اب اگر وہ پہلے دوسرے طواف میں اگر اس کا وضو باطل ہو گیا تو وہ پھر سے دوبارہ سے شروع کرے گا. لیکن جب ایک زیادہ ادا کر چکا، 4 کر چکا ہے، تو پھر وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے چھوڑا ہے.
کثرت پہ بنا ہے. تو اب اتنی لمبی تو نماز پڑھ چکے ہیں ہم, اب یہ ایک سجدہ سہو ہمارا رہ گیا ہے, تو اب ایک سجدہ سہو کے لیے دوبارہ نماز تھوڑی نہ پڑھیں گے, جائیں وضو کریں سجدہ سہو کر لیں, عقلی بحث ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ بس اور وہ طواف کے لیے اگر گنتی بھول جائیں تو پھر شروع سے کرنی ہے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے حضور, وہ تو بالکل کیئرفلی کرنا چاہیے ہمیں, بالکل توجہ کے ساتھ میں, ظاہر سی بات ہے ورنہ طواف ہمارا باطل ہو جائے گا نا. وہ تو بے شک پھر دوبارہ کریں گے. جی جی ہاں, یا کسی کے اوپر وہ کر سکتے ہیں مبنی, جو ساتھ والا اسے یاد ہو کہ وہ کہہ دے نہیں ہمارا اتنا, تو پھر ٹھیک ہے. جی جو ساتھ والا ہو تو وہ اگر ہمیں بتا دے کہ نہیں یہ ہمارا چھٹا ہے, پانچواں ہے, تیسرا ہے, جو سا بھی ہے, تو بھی ہم یقین کر سکتے ہیں اس پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اور کوئی مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, خداوند عالم آپ حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ, الہی پروردگار مومنین کی مدد فرمائے انشاءاللہ تعالی. الہی آمین اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر حسن اختر صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, الہی آمین پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ شکریہ خدا حافظ. آپ تمام حضرات کا, تمام حاضرین کا, مومنین کا, مومنات کا انشاءاللہ, اور قبلہ کا خاص طور سے, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کرتے ہیں ہر ہفتہ کرتے ہیں, بلکہ ہفتے میں 2 بار کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا ثواب عظیم عطا فرمائے. اللہ شب بخیر. پھر انشاءاللہ بسم اللہ جی, ماشاء اللہ جی, سلامت رہے جی, ماشاء اللہ, شکریہ بہت بہت ایمان اللہ جی, اللہ حافظ. مشکور ماشاء اللہ. خدا حافظ, شب بخیر.